اپنے باپ کی اطاعت کرو تاکہ اپنے امام کی اطاعت کر سکو. اللہ اکبر. جو اپنے باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کر سکتا. سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے، پارک پہ قبضہ کر کے آپ نے مسجد بنا دی. اب حکومت پارک خالی کرا رہی ہے تو دکھایا جا رہا ہے کہ صاحب مسجد خالی کرائی جا رہی ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مسجد پارک پہ قبضہ کر کے بنائی گئی تھی. تو قبضے کی جگہ پہ تو نماز ویسے ہی نہیں. تو جتنی جگہوں پر قبضہ کیا گیا ہے، چاہے 1400 سال پہلے کیا گیا ہو، چاہے آج کیا گیا ہو، جہاں جہاں قبضہ کیا گیا ہے تلوار کے زور پر آ کر بیٹھا گیا ہے. ہر وہ جگہ لائق ملامت ہے اور مساجد ذرات. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن ٹاک. آج جس ہستی کے دولت قدے پہ میں موجود ہوں، یہ ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ سید محمد طلال رضوی صاحب سے. السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمیں ٹائم دیا، اور آج کے دور کو دیکھتے ہوئے اہم ترین ٹاپک جو ہے وہ ہمارا گفتگو کا وہ یہ ہے کہ کیا ظہور امام زمانہ قریب تر ہے؟ کیا یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے اور فرمان معصومین ملتے ہیں؟ کیا اس دور میں ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا؟ اور کس طرح ہم اس دور میں زندگی گزاریں یا حق کو کس طریقے سے پہچانیں؟ اس بارے میں آپ فرمان معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے روشنی ڈالیں اور ہمارے سننے والوں کو بھی اس سے استفادہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد اللہم کے لیے. صلی علی محمد و علی محمد. دانیال، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ بہت حساس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور بہت سی روایات اور احادیث، چونکہ آپ کا موضوع ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے. امام مہدی کا ظہور، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے آخری جو دنیا کا کام ہے وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام. اس سے پہلے دنیا میں ظلم و جور کا بول بالا ہونا، جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ قائم آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو پہلے دنیا کو اس ظلم کے لیول پر آنا. اچھا، اب ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، برائی کو برائی نہیں کہا جائے گا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانا جائے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں عام دیکھ رہے ہیں. ظلم کو ظلم نہیں کہا جا رہا. جو حقیقت میں ظلم ہے اس کو ظلم نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو ظلم کے خلاف رد عمل ہو رہا ہے یا ظلم کے خلاف، ظلم کے مقابلے پر حفاظتی اقدامات یا ظلم کے مقابلے پر حملے کے مقابلے پہ جواب دیا جا رہا ہے، دفاع کیا جا رہا ہے، اس دفاع کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ظلم کیا کس نے. پہلا ظلم کس نے کیا، ظلم کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی. اب اگر اس ظلم کو تبدیل کر کے آج کے دور میں جو ہے وہ نیکی بنا دیا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی غیر مذہب کی عبادت گاہ پر آپ نے قبضہ کر کے مسجد بنا دی، سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے، پارک پہ قبضہ کر کے آپ نے مسجد بنا دی. اب حکومت پارک خالی کرا رہی ہے تو دکھایا جا رہا ہے کہ صاحب مسجد خالی کرائی جا رہی ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مسجد پارک پہ قبضہ کر کے بنائی گئی تھی. تو قبضے کی جگہ پہ تو نماز ویسے ہی نہیں. تو جتنی جگہوں پر قبضہ کیا گیا ہے، چاہے 1400 سال پہلے کیا گیا ہو، چاہے آج کیا گیا ہو،
جہاں جہاں قبضہ کیا گیا ہے تلوار کے زور پر آ کر بیٹھا گیا ہے، ہر وہ جگہ لائق ملامت ہے اور مساجد ضرار ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب آئیے آپ کہ امام مہدی علیہ کیا یہ جو دور ہے یہ امام مہدی کے ظہور کا دور ہے؟ تو دیکھیے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ حتمی علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے، جن میں کم سے کم کی تعداد 5 ہے، اچھا۔ جن میں ایک نشانی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی صیحہ آسمانی ہے، آسمانی آواز ہے، جو بالکل آخری نشانی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے کہ آسمانی آواز کا آنا، کہ جو آواز ہر شخص سنے گا، ہر شخص، سن۔ ہر مخلوق اور اپنی مادری زبان میں سنے گا۔ اب بات کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہونا ہے؟ اس سے پہلے دنیا کو ظلم و جور سے بھرنا ہے۔ اس سے پہلے جو سب سے خطرناک بات ہے، جس کی طرف شاید لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لوگ عقیدت میں، محبت میں بس چلتے چلے جا رہے ہیں ایک راستے کے اوپر، یاد رکھیے اس دور میں امام کی ظہور سے پہلے جھوٹے امام مہدیوں کا ظہور بھی ہے۔ تو اس دور میں چونکہ ابھی حتمی نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں، سفیانی کا خروج نہیں ہوا ہے، مکہ مدینے کے درمیان وہ لشکر دھسا نہیں ہے، دجال نہیں آیا ہے، اب یہ سارے جو دکھائے جا رہے ہیں، نشانیاں دکھائی تو ساری جا رہی ہیں، لیکن ابھی جھوٹے امام مہدی آنا باقی ہے، اور ایسے لوگ آئیں گے امام مہدی بن کر کہ جن کو آپ دیکھیں گے تو پوری کی پوری قوم اس کے پیچھے چلی جائے گی، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے۔ اچھا، دنیا کی آبادی 1/3 رہ جائے گی، یعنی ہر 4 میں سے 3 آدمی مر جائیں گے، یا مار دیے جائیں گے، یا طبعی موت مر جائیں گے، یا وباؤں سے مر جائیں گے، آسمانی آفات سے مر جائیں گے، یا جنگوں سے مر جائیں گے، سرخ موت اور سفید موت کا سلسلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی چلنی ہے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ کرونا جو ابھی 5 سال پہلے گزرا اس کو سفید موت سے قیاس کرتے ہیں، تو سرخ موت کی جنگیں ہو جائیں گی، جو جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں۔ اب انہی کے ساتھ کوئی جھوٹا امام مہدی بھی آنا ہے، کوئی جھوٹا دعوے دار آنا ہے، تو اب نظر رکھنی ہے کہ مہدیت کے دعوے پر کون اٹھ کے آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے گزشتہ دنوں، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج سے کوئی 30 سال 40 سال پہلے ایک نام اٹھا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ایسے ہی جو ہے وہ اب سے کوئی 4-5 برس پہلے کی بات ہے کہ وہ کراچی کے کسی علاقے میں کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا، تو ایسے ہی دعوے دار اٹھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دعوے دار نہیں اٹھیں گے، بڑے بڑے دعوے دار اٹھیں گے، بڑا فتنہ اٹھے گا، بڑے فتنے اٹھیں گے، ان کے پیچھے لشکر ہوں گے۔ اور پھر کہا کہ سفیانی کا جو واقعہ ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان وہ دھس جائے گا، زمین پھٹے گی اور وہ اس میں جائے گا، اس سے پہلے جتنے جھنڈے اٹھے سب باطل ہیں۔ اچھا، اب یعنی جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے معاملات چل رہے ہیں، سفیانی کے معاملات سے پہلے اور سب معاملات سے پہلے امام فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، کسی کا ساتھ۔ تو علامہ صاحب پھر یہ بتائیے کہ ایسے دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، معصوم فرماتے ہیں جب تم غیبت کا دور پاؤ، طویل غیبت کا دور، جو گمراہیوں کا دور ہوگا، کوئی شخص جو گھر سے صبح صاحب ایمان نکلے گا تو پلٹ کر آئے گا تو ایمان سے عاری ہو چکا ہوگا، اس دور میں سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنا ایمان بچاؤ۔ اچھا، اب غیبت امام مہدی میں تیاری کس بات کی کریں؟ امام کے آنے کی۔ امام کے آنے کی تیاری کیسے ہوگی؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو تاکہ اپنے امام کی اطاعت کر سکو۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امام کے سپاہی بنیں تو پہلے اپنے والد کے سپاہی بنیں۔ باپ کو تو کہتے ہیں کہ گھر میں اپنے کام خود اٹھ کے کر لو،
اللہ تمہارے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ کو کیا معلوم؟ تو جو باپ کو کہہ رہا ہے آپ کو کیا معلوم، وہ امام کے اوپر ایمان کہاں سے لے کر آئے گا؟ صحیح. معصوم کہہ رہے ہیں نا اپنے باپ کی اطاعت کرو تاکہ اپنے امام کی اطاعت کر سکو. کسی کے لیے امام نے نہیں کہا، استاد کے لیے نہیں کہا، کسی محترم کے لیے نہیں کہا، کسی علامہ صاحب کے لیے نہیں کہا، باپ کے لیے. باپ کی اطاعت کرو. حجت قرار دیا باپ کی اطاعت کرو. اب اگر باپ سے ہی دور کیا جا رہا ہو، آپ کے والد کو تھوڑی معلوم ہے زمانے کی اہمیت کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، زمانے کے تقاضے کیا ہیں. وہ پرانے دور کے لوگ تھے، انہیں نہیں معلوم تھا. تو وہ جو پرانے دور کے لوگ تھے انہی نے ہی آپ کو یہ دین اور شریعت سکھایا ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں. بے شک. لہٰذا آپ پر ان کی اطاعت واجب ہے جو آپ کو دنیا میں لانے کا سبب بنے. تو اپنے باپ کی اطاعت کرو گے تو اپنے امام کی اطاعت کر سکو گے. یہاں دنیا سب کی اطاعت کر رہی ہے لیکن نہیں کر رہی تو والدین کی اطاعت نہیں کر رہی. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام مہدی کے سپاہی بنیں گے، ہم 313 میں شمار ہوں گے. یہ 313 کون ہے؟ ہر آدمی 313 بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کیسے پتا چلا؟ 313 امام مہدی کے جرنیل ہیں، خاص افراد ہیں. جرنل. ٹھیک ہے نا. ان کی جو آپ کہہ لیجئے کہ مجلس شورا کے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی کور کیبنٹ ہے. امام مہدی علیہ السلام کی کور کیبنٹ 313 افراد پر مشتمل ہے، اور وہ 313 افراد کربلا کے 72 کی طرح چنے ہوئے ہیں. بے شک. نہ ان میں ایک کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ان میں ایک کی کمی ہو سکتی ہے. آپ خود کوشش کر کے طے کر کے اس میں شامل نہیں ہو سکتے. جیسے کربلا کے 72 امام حسین نے روز محضر معین کر دیے تھے، ایسے ہی روز محضر امام مہدی نے اپنے 313 معین کیے ہوئے. تو علامہ صاحب جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب 313 اصحاب مکمل ہو جائیں گے تب امام کا ظہور ہوگا، تو اس سے تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ مولا کے جب چنیدہ ہیں نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں، تو 313 وہ کیسے مکمل، یعنی ابھی چنے جا رہے ہیں وہ یا چن لیے گئے ہیں؟ دیکھو بس ان کا ظاہر ہونا باقی ہے. اس میں مطلب اس پہ روشنی ڈالیں. وہ چنے ہوئے ہیں جیسے کربلا کے 72 چنے ہوئے. صحیح. کربلا کے 72 کیسے چنے گئے؟ محضر نامہ لکھا جا رہا تھا، بے شک. اللہ تھا اور وہ تھے بے شک. 14، یا وہ تھا یا وہ تھے. بے شک. ابھی نہ زمین بنی ہے، نہ آسمان بنا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ عزرائیل ہے. کوئی نہیں ہے. ابھی فرشتے نہیں ہیں، ابھی اجنہ نہیں ہیں، ابھی نسناس نہیں ہیں، ابھی آدم نہیں ہے، ابھی حیوانات نہیں ہیں، ابھی جمادات نہیں ہیں، ابھی نباتات نہیں ہیں، ابھی ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. کائنات بننی ہے. کیا کرنا ہے کائنات کے لیے؟ اب یہ اللہ کی کور کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے سبحان اللہ. کائنات بنانے کے لیے. کائنات میں ایک سسٹم بنانا ہے. ایک سسٹم جیسے چلایا جائے گا، ہم رسول بھیجیں گے. کیسے رسول بھیجے جائیں گے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجیں گے. ان کے سید و سردار تم محمد ہوں گے. اللہ طے کر رہا ہے. علی تمہارے مددگار ہوں گے، فاطمہ علی کی مددگار ہوں گی، حسن علی کے نائب ہوں گے، حسین حسن کے نائب ہوں گے. حسین اب جب منزل حسین تک آتی ہے تو بات آتی ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے قربانی دینا ہوگی. قربانی کون دے گا؟ تو امام حسین آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں قربانی میں دوں گا. تب قربانی تنہا نہیں ہوگی، کہاں عباس بھی ساتھ ہوں گے، علی اکبر بھی ساتھ ہوں گے. ابھی کتنے ہیں؟ اللہ ہے اور 14 ہیں. جہاں کون ہے؟ ابھی صرف اللہ اور 14 ہیں. ابھی اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہے اور 14 ہیں. یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بات چل رہی ہے. اب حسین کہہ رہے ہیں، وجود نہیں ہے لیکن حسین کہہ رہے ہیں. حسین نے کہہ دیا تو خلق ہو گئے. سورہ یاسین کی آیت ذہن میں ہے، جب وہ کسی کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون. تو جیسے ہی حسین نے کہا عباس کا وجود ہو گیا. علی اکبر وجود ہو گیا. حبیب ابن مظاہر وجود ہو گیا. اونو محمد وجود ہو گیا. چچا جون وجود ہو گیا. عبداللہ ابن وہب کلبی
وجود ہو گیا، مسلم بن عقیل وجود ہو گیا. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. حسین کہتے جا رہے ہیں، یہ خلق ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے جیسے صحیح. حسین نے خلق کیا 72 کو، ایسے مہدی نے، امام مہدی علیہ السلام نے اپنے 313 بنائے. صحیح. اب یہاں پہ سمجھیے ایک بات راز کی. حضرت موجز جون پوری علیہ الرحمن کے کلام کا ایک شعر ہے. سوال کر رہے ہیں، ذہن میں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ جی. جیسے 72 چنے ہوئے ہیں، ایسے 313 چنے ہوئے ہیں. سنیے. امام کے چاہنے والے، امام کی آواز پر لبیک کرنے والے، امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے. قبروں سے اٹھ کر امام کی خدمت میں پہنچ کے مکے میں بیعت کریں گے امام کی. جیسے جیسے امام دنیا میں بڑھتے چلے جائیں گے، لوگ امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جائیں گے. مکے سے چلیں گے، مدینے آئیں گے، مدینے سے اور آگے بڑھیں گے تو کربلا معلیٰ تشریف لائیں گے، اور نجف آئیں گے، اور ایران آئیں گے، اور پاکستان آئیں گے. سرحد پہ سرحد امام عبور کرتے ہوئے پوری دنیا کا چکر لگائیں گے، پوری دنیا پہ اپنا جھنڈا لہرائیں گے، خدا کی توحید کا پرچم لہرائیں گے. اور جب ساری دنیا سے ہو آئیں گے امام، تو ساری دنیا میں اللہ کا کے نام کا بول بالا ہو جائے گا، اللہ کا پرچم لہرا دیا جائے گا ساری کائنات میں. یہ نظام ہے امام مہدی علیہ السلام کا. ویسے ہی یہ نہیں ہے کہ صرف 313 آدمی ہیں امام مہدی کے لشکر کے، نہیں، پوری دنیا امام مہدی کے ساتھ ہے. جو امام مہدی کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے، جو قبول نہیں کرے گا اسے قلم کر دیا جائے گا. اب سمجھیے اس بات کو، یہ بات ذہن میں ہے. 313 اور 72 ایک جیسے چنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. ہے نا؟ جی. اب آئیے، اب یہ بات سمجھیے. کہتے ہیں حضرت موجز جون پوری ایک جانب ہے مسلمان، ایک جانب ہے مسلمان، ایک طرف اسلام ہے. واہ. ایک جانب ہے مسلمان. مسلمان، ایک طرف اسلام ہے. کربلا میں آپ بھی ہوتے تو ہوتے کس طرف؟ سبحان اللہ. یہ تعین کیجئے، اپنے اندر سوال کیجئے. بے شک. طلال رضوی صاحب، آپ کہاں ہیں؟ آپ امام حسین کے ساتھ ہوتے، اسلام کے ساتھ ہوتے، یا مسلمانوں کے ساتھ ہوتے؟ اب جسے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا شوق ہے وہ اپنا فیصلہ جان لے. جس کے اندر سے آواز ہے نا کہ ہاں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ جان لے کہ پھر وہ کہاں پر ہے. صحیح. سخت بات کر رہا ہوں بہت. دور حاضر کا ہے. اسلام کے ساتھ ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تعین کرنا پڑے گا، اور تمام امت مسلمہ کو یہ تعین کرنا پڑے گا. یہ اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، صحیح. اس میں دیوبندی بریلوی وہابی کسی مسلک کا سوال نہیں ہے. ہر مسلمان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے ساتھ ہے. صحیح. کیونکہ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے، اسلام امام حسین کے ساتھ ہے. نمازیں یزید کے لشکر میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، صحیح. کلمہ وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، روزے وہاں بھی رکھے جا رہے ہیں، حافظان قرآن وہاں پر بھی ہیں، عبادت گزار وہاں پر بھی ہیں، پرہیزگار وہاں پر بھی ہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اسلام نہیں ہے وہاں. صحیح. اب سمجھیے اسلام کیوں نہیں ہے؟ بے شک سوال اسلام کیوں نہیں ہے؟ بھئی جب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، یا ہندو نماز پڑھتے ہیں، عیسائی نماز پڑھتے ہیں. کون نماز پڑھتا ہے؟ مسلمان. آج کا قرآن کون حفظ کرتا ہے؟ مسلمان حفظ کرتا ہے یا ہندو حفظ کرتا ہے؟ مسلمان. ہے. روزہ کون رکھتا ہے؟ مسلمان رکھتا ہے یا ہندو، عیسائی، سکھ رکھتے ہیں؟ صحیح. اپنے اپنے مذہب کے سب رکھتے ہیں، لیکن روزہ عبادت کس کی ہے؟ مسلمان. مسلمانوں. اسلام کی عبادت ہے. نماز کس کی عبادت ہے؟ مسلمانوں کی عبادت ہے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی کتاب ہے. صحیح. کلمہ وہاں یزید کے لشکر میں کلمہ موجود، نمازیں موجود، حاجی موجود، حفاظ موجود، عبادت گزار موجود، تہجد گزار موجود، پرہیزگار موجود. اسلام لا موجود. اسلام نہیں ہے. اسلام کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے. اب آپ مجھے اس کی قرآن سے دلیل دے دیجئے، اسلام کیوں نہیں؟ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یزید کے لشکر میں اسلام نہیں ہے؟ صحیح. دیکھیے، نمازیں ہونے کے باوجود اسلام کیوں نہیں ہے؟ روزے اور قرآن اور حافظان قرآن سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن کیوں نہیں ہے یزید کے لشکر میں؟ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ شورا کی آیت چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہو کہ میں رسالت کی اجرت تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ صحیح۔ وہاں نمازیں تو ہیں لیکن قربا سے مودت نہیں ہے، چونکہ دین کی قیمت ادا نہیں کی ہے اس لیے دین نہیں ہے وہاں پر۔ صحیح۔ بھئی دیکھیے میرے پاس ایک پلاسٹک کی تسبیح ہے، یہ تسبیح میں بغیر قیمت دیے دکان سے لے کر آ جاؤں، صحیح۔ تسبیح و تحلیل کرنے کا ثواب ملے گا، درود پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کہیں طریقہ گے غلط۔ آپ کہیں گے چوری کر کے لائے، صحیح۔ آپ بغیر قیمت دیے لائے۔ تو پلاسٹک کی چائنا کی تسبیح چوری کر کے لے آؤ تو اس پہ تو درود ہوتا نہیں ہے، تسبیح ہوتی نہیں ہے، اور پورے کا پورا دین بغیر قیمت دیے چوری کر کے لے جاؤ تو نمازیں کہاں سے ہوں گی، روزے کہاں سے ہوں گے، قرآن کا کیا فائدہ؟ جو قیمت ادا کیے بغیر قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے، جو قیمت ادا کیے بغیر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے قیمت دین کی کیا ہے؟ رسالت کی اجرت کیا ہے؟ مودۃ فی القربہ، قربا سے مودت اختیار کی جائے، اور قربا سے مودت وہاں تھی نہیں۔ 9 محرم کو آپ کو اللہ کربلا معلیٰ کی زیارت کرائے، جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک مقام مکالمہ، جہاں 9 محرم کو پسر سعد ملعون اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے۔ تو امام نے اس سے سوال کیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ ایک جملے کا جواب ہے، امام کے پورے خطبے کے جواب میں ایک جملے کا جواب دیا ہے۔ جب امام نے اس سے سوال کیا پورا خطبہ دینے کے بعد کہ اے پسر سعد مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، ایک جملہ کہا ہے پسر سعد نے، اور یہ جملہ تاریخی جواب ہے، یہ جملہ تماچا ہے ہر اس شخص کے منہ پر جو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، جو یزید کے خانوادے کو قابل احترام مانتا ہے، جو یزید کے خاندان سے، یزید کے اجداد سے، یزید کی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کے منہ پر یہ ایک جملہ پسر سعد کا تماچا، اور یہ فیصلہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے تو پسر سعد کہتا ہے بغضا لابی، حسین اس لیے نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں کہ تم روزہ نہیں رکھتے، اس لیے نہیں کہ تم حج نہیں کرتے، امام تو وجود نماز ہے، امام تو وجود روزہ ہے، حقیقت ہے روزے کی، نماز کی حقیقت ہے، قرآن کی حقیقت ہے، اسلام کی حقیقت ہے۔ معصوم حسین اسلام کی حقیقت کا نام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حج نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حلال شریعت کو حرام کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے باپ کے بغض میں۔ دشمنی جو ہے وہ تو جہاں علی دشمنی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا کبھی، وہاں اسلام نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو جب اسلام نہیں ہوگا تو پھر لاکھ کلمہ پڑھتے رہیے، ہوتے تو ہوتے کس طرح؟ جس کو اس سوال کا جواب مل جائے وہ اپنا فیصلہ کر